وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اور خوشخبری سنا دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے جنتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان جنتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے بیشتر، اور ملے گا بھی ان دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ بسنے والے ہوں گے۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ہے آمنوا ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز کی؟ جنت کی۔ جیسے شاید میں نے اس سے پہلے کبھی بتایا ہو، دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، رات کا جوڑا دن ہے، سفید کا جوڑا کالا ہے، لمبے کا جوڑا گڈھا ہے، ٹھیک ہے، اونچائی کا جوڑا قد پستی ہے، تو ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ تو جب ہر چیز کو اللہ نے دنیا میں جوڑ بنایا ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، دھوپ کا جوڑا چھاؤں ہے، تو جب ہر چیز کا دنیا میں جوڑا ہے، نر مادہ میل فیمیل ہر چیز جوڑا ہے، تو جب دنیا ہے تو پھر اس کا بھی تو کوئی جوڑ ہونا چاہیے۔ دنیا اکیلے تو نہیں ہو سکتی، دنیا کا بھی کوئی جوڑ ہو، اور دنیا کا جوڑ ہے آخرت۔ اسی طرح جنت کا جوڑ ہے جہنم۔ تو جنت ایک خوبصورت خوابوں کا محل دنیا میں، وہاں تو حقیقی ہوگا، یہاں ایک خوابوں کا محل۔ سائنسی دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ ہمارا یہ جو دماغ ہے نا، یہ ممکن چیز کو بھی تصور کر سکتا ہے، غیر ممکن چیز کو ہمارا دماغ نہیں تصور کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر دو بھی دو کہتے چار، معمولی سا چھوٹے سے چھوٹا پڑھا لکھا بچہ ہو یا سیدھا سادہ بندہ ہو، اگر آپ یہ کہیں کہ بھی دو بھی دو پانچ، مان لے گا؟ وہ نہیں مان سکتا، اس لیے کہ دو بھی دو پانچ ناممکن ہے، اور یہ ناممکن چیز انسان کے دماغ کے باہر کی بات ہے۔ انسان وہی سوچتا ہے جو ممکن ہے، یہ سائنسی دنیا کہتی ہے۔ ناممکن چیز اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ تو پھر یہ تصور کرنا کہ یار اس دنیا میں ہم لمبا جئیں، زیادہ دیر تک جوان رہیں، اس لیے ہم اپنی باڈی کو مینٹین کریں، صحت کو برقرار رکھیں، اتنا کمایا ہے، اتنا جوڑا ہے، ایک لمبی زندگی ہو۔ یہ جو سوچ رہا ہے انسان کا دماغ، زیادہ دیر جینا، زیادہ دیر صحت مند رہنا، ایک خوابوں کا محل بنانا، یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، تبھی انسان سوچ رہا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہاں؟ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے بعد کا جہان ہے۔ یہ کہیں تو ہے، تبھی جا کر یہ دماغ میں باتیں آ رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ دماغ تصور نہ کرتا۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ جنت ہے۔ 18ویں صدی میں جب سائنس نے آنکھیں کھولی تو اس نے تو خدا کا انکار کر دیا کہ ہم جنت بھی ہم بنا لیں گے، جو تم کہہ رہے ہو قرآن کی باتیں کہ یوں جنت ہوگی ہم بنا لیں گے۔ جب آتے پھر 20ویں صدی آئی تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس دنیا کو چلانے والا کوئی تو ہے، اس دنیا کو بنانے والا چلانے والا کوئی تو ہے، بغیر چلانے والے کے یہ جہاں نہیں چل سکتا۔ پھر خود ہی وہ کہنے لگے۔ تو دنیا میں انسان دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بنا بھی لوگے تھوڑی بہت جنت تم بنا بھی لوگے
اپنے خیالات کے مطابق، اپنی دولت کے مطابق، موت کا کیا کرو گے؟ موت تو آنی ہے، تو موت کا کیا کرو گے؟ تو پتہ چلا جب موت ہے تو پھر دنیا میں جنت نہیں بن سکتی۔ شیروان جو گزرا نا تاریخ میں، اس کا جو پوتا تھا خسرو پرویز، اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے صرف پلر ستون 11,000 تھے۔ اتنی بڑی مسجد اور کتنے پلر ہیں؟ سوچو جس محل میں 11,000 ستون ہو وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ مگر 10 سال بھی نہ رہا، موت آگے ختم ہو گئی، 10 سال کے اندر ختم۔ پھر چند سالوں کے بعد اس محل کو بھی اگلوں نے توڑ کے ختم، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح تاریخ میں اور آتا ہے، عبد الرحمن الناصر کا نام بھی آتا ہے تاریخ کے اندر۔ عبد الرحمن الناصر یہ 300 ہجری کا بندہ ہے، اور اس نے ایک زہرہ نام کی لڑکی کے لیے، جیسے تاج محل نہیں بنایا شاہ جہاں نے، تو اس طرح انہوں نے پھر اس نے زہرہ نام کی لڑکی کے لیے پھر محل بنایا۔ اس نے وہ محل کیسا بنایا کہ ایک بڑے پہاڑ کو جو 4 میل لمبا 3 میل چوڑا تھا، سب سپاٹ کر دیا، اسے سارے پہاڑ کو مٹ کر دیا، اس پر محل بنایا، 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، اور 25 سال لگے بنانے میں۔ 1000 انجینئر اور 4000 خچروں نے اس کے لیے سامان ڈھویا ہے، اور 6000 باندیاں اس میں رکھی تھی اس نے، 13,750 تو اس نے ملازم رکھے تھے محل کے اندر، اور 3,382 تو سیکورٹی گارڈ تھے، اور اتنا خوبصورت محل، اور محل کے سامنے ایک چشمہ پارے کے مانند بنایا تھا۔ دن میں اگر سورج کی کرن اس پارے پر پڑتی، اس چشمے پر پڑتی، تو وہ پانی جو حرکت کرتا تو اس کی شعاعیں پانی کے ذریعے اس کرنوں کو سورج کی یوں محل پر لائٹنگ کی طرح مارتے، اور پورا محل جگ جگا تھا۔ اس زمانے کی کاریگری ہے، آج تو لوگ لائٹنگ ڈال کر سنوار لیتے ہیں، اور رات میں جب چاند کی چاندنی پانی پر پڑتی اور اس کا ریفلیکشن محل پر پڑتا تو ایسا لگتا جیسا محل ڈانس کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ یہ خوبصورت محل، اور کتنے سال لگے بنانے میں؟ 25 سال لگے، اور وہ 25 سال اس میں رہا، 325 میں محل بنا، اور یہ جا کر اس میں شفٹ ہوا، اور 350 میں وہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور اس کی تاریخ میں لکھا ہے، اس نے اپنے زندگی کے ان ایام کو گنا جس میں وہ خوش تھا، تو صرف 14 دن بنے جس میں وہ خوش تھا۔ اگلے 25 سال میں تاریخ آپ دیکھیں، 325 میں محل بنا، 350 تک یہ رہا، پھر 375 تک وہ محل رہا، پھر اس کے بعد اگلوں نے اس پر قبضہ کر کے اس محل کو توڑ کے ختم کر دیا۔ کتنا بھی خوبصورت محل دنیا میں بناؤ، چند سالوں کا مہمان ہے، اس کے بعد تو ختم ہو جانا ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، اس کے بعد پھر وہ سارے اپنے رعایا کو بلایا کہ دیکھو میں نے کتنا شاندار محل بنایا، سارے آئے دیکھنے کے لیے، سب نے بڑی تعریف کی، رنگ کی، دیواروں کی، نقش و نگار کی، یہ وہ سب نے تعریف کی۔ ایک بندہ بڑا خاموش بیٹھا تھا، درویش قسم کا، اس سے بادشاہ نے پوچھا آپ بھی کچھ فرما دیں، سب تعریف کر رہے ہیں، آپ کچھ بول دیں، اچھائی ہو تو بھی بول دیں، عیب ہو تو بھی بول دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارا محل بڑا حسین ہے مگر 2 عیب ہیں۔ کتنے عیب ہیں؟ تو سب کے کان کھڑ گئے، کہا عیب نکالے بھی اس میں کو کیا ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے، نیک انسان درویش کہنے لگے اس میں 2 عیب ہیں، نمبر 1 اس کو بنانے والا ایک دن اسے چھوڑ کر مر جائے گا، اور دوسرا عیب، اور یہ گھر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس نے سر جھکا لیا کہ ہاں حضور یہ تو عیب ہیں، کوئی ایسا جہان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا،
اور جس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا. کہاں؟ ہاں کہاں ہے؟ کہاں جنت ہے. جنت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا. جنت اس کا نام ہے. یہ دنیا کو جنت بنانے کی فکر چھوڑو. یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے. فنا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک ہی چیز باقی رہے گی، اللہ کی ذات. باقی یہاں ہر چیز فنا ہونے کی ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیں اس مٹانے والے دنیا کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا. کہیں برفیلے پہاڑ ہیں، کہیں ہمالیہ ہے، کہیں سرسبز و شاداب درختوں میں ڈھکا پہاڑ ہے، کہیں اونچی اونچی عمارتیں، کہیں خوبصورت پتھروں کو اللہ نے بنایا، کہیں سے آبشاروں کو اللہ نے بہا دیا، کہیں دریا، کہیں سمندر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ موسم، یہ خزاں، یہ درخت، یہ پھول، رنگ برنگے، یہ پرندے، اڑنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، چیخنے والے، چھلانگ لگانے والے. یہ اتنا خوبصورت جہان بنایا، یہ ختم کرنے کے لیے بنایا ہے. جب فنا ہونے والا جہان اتنا خوبصورت ہے تو تصور کرو کہ باقی رہنے والے جنت کو اللہ نے کیسی بنایا ہوگا. فنا ہونے والی دنیا ہے اور اللہ نے اسے اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ گھومنے کے لیے کبھی کشمیر کے پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، کبھی ہمالیہ جا رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. فنا ہونے والا جہان ہے تو باقی رہنے والی جنت کیسی ہوگی. تو فرمایا خوشخبری سنا دو اے نبی کی، جنت کی خوشخبری سناؤ. جنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی امت آخری امت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، جو آخری امت آنے والی ہے، جو جس کے فضائل حضرت عیسیٰ کو بتائے گئے، تو حضرت موسیٰ کی بھی روایت ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے. تو پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. واپس اللہ قیامت کے قریب ان کو زندہ دنیا میں بھیجیں گے، مگر نبی بنا کر نہیں بلکہ امتی بنا کر بھیجیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ جانتے ہو کہ جنت کیا چیز ہے؟ کہا یا اللہ نہیں جانتا. کہ میں نے جنت کے اندر ایک ایسا درخت بنایا ہے جس کا نام ہے طوبہ. کیا نام ہے؟ طوبہ. درخت کا نام ہے طوبہ. اور یہ ایسا خوبصورت درخت ہے، اللہ نے فرمایا غرست غرسہا بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو سارے درخت تو اللہ کے حکم کن فیکن سے ہو جاتے ہیں، اور اس درخت کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کا جو تنا ہے وہ پورے کا پورا سونے کا ہے، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ چاندی کی ہیں، اور اس کے اندر جو گوند، درختوں پر گوند لگتا ہے تو اس میں بھی گوند ہوگا، اور وہ گوند شہد اور زنجبیل کا ہوگا. اس درخت کے نیچے سے میں نے 3 نہروں کو جاری کیا ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ. جنت، چشمہ معین، چشمہ سلسبیل، چشمہ رحیق، ان تینوں کو میں نے اس درخت کے نیچے سے جاری کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا جذبہ آیا، سن کر کہنے لگے یا اللہ مجھے اس کا پانی پلا دے. اسقنی من مائها، اس کے پانی میں سے مجھے کچھ گھونٹ پانی پلا دے. اتنا خوبصورت چشمے اس درخت کے نیچے سے. تو اللہ نے فرمایا حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی. یہ سارے انبیاء پر حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پہلے نہ پی لیں. پہلے نبی پئیں گے، بعد میں سارے انبیاء پئیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا 1.25 لاکھ امتوں پر حرام ہے جب تک کہ ان کی امت پہلے نہ پی لے. سبحان اللہ. نبی بھی پہلے پئیں گے اور یہ امت بھی پہلے پانی پیے گی ان چشموں کا، بعد میں دوسری امتوں کو پلایا جائے گا، بعد میں دوسرے انبیاء کو دیا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تفصیل تو یہاں قیامت کا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا. اب چونکہ جنت کا ذکر ہے تھوڑا بہت سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب حساب کتاب ہو گیا، سارا حساب کتاب ختم،
اب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سارا ایک بندہ بھی کوئی باقی نہ رہا. تو اب سرخ اونٹ اڑتا ہوا، اونٹ کو کبھی ہم نے اڑتا ہوا دیکھا ہے؟ تو سرخ اونٹ اڑتا ہوا سیدھے لینڈ کرے گا نبی کے سامنے. جیسے فلائٹ نہیں لینڈ کرتی تو ویسے سرخ اونٹ پروں کے ساتھ آئے گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی نکیل یوں نیچے لٹکے گی. اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اونٹ کو چلانے والا کوئی ڈرائیور ہے. تو سب کے دل میں آئے گا، بڑے بڑے صحابہ کے، کہ شاید یہ قسمت میں میری ہو. مگر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ بلال آگے بڑھو اور اس سواری کی نکیل سنبھالو. تو اس کی نکیل حضرت بلال پکڑیں گے اور پھر سیدھے جنت کے پاس جائیں گے اور وہاں حضرت بلال کو حکم ہوگا کہ اذان دو. حضرت بلال اذان دیں گے جس کی آواز جہنم تک جائے گی. جہنم میں پڑے ابو جہل، ادبا، شیبا، یہ سب سن کر کہیں گے بلال تو نے دنیا میں بھی سچ کہا، یہاں بھی سچ کہا. فرشتے کہیں گے کم وقتوں، یہی تصدیق اگر تم دنیا میں کر لیتے تو آج تم بھی جنت میں ہوتے. اذان ختم تو سارے دروازے بند. 8 جنت کے 8 دروازے، جہنم کے ساتھ. جہنم کا ایک دروازہ اللہ نے کم رکھا. اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں کم سے کم بندے جائیں. جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں جائیں. تو نبی دستک دیں گے، ٹک ٹک ٹک. باہر ایک بڑا زیور لگا، ایک سنگل، ایک جھومر لگا ہوگا جسے ماریں گے. جو نبی کے دستک کی جو گونج ہوگی اتنی خوبصورت میوزک ہوگی کہ پوری جنت کے اندر سنائی دے گی. اور ساری جنت کے اندر حوریں، بیویاں، غلام، نوکر، چاکر سب تیار ہو جائیں گے کہ بھی آ گئے جنتی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے. تو اندر سے رضوان پوچھیں گے کون ہے؟ کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا زور سے درود ایک مرتبہ. جو نبی فرمائیں کہ میں محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رضوان کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، یہ جنت تو آپ ہی کے لیے بنائی ہے، اس کا افتتاح بھی آپ ہی کریں گے، اس کا آغاز بھی آپ ہی سے ہوگا. اے نبی جی ہم تو آپ کے منتظر تھے. تو 8 کے 8 دروازے کھلیں گے. تو رضوان کہیں گے اپنے سارے جنتیوں سے کہہ دیں اس حوض کا پانی پی لیں، اس حوض کا پانی پی لیں. تو ایک حوض کا پانی سب کو پلایا جائے گا. پینے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کا پیشاب ختم ہو جائے گا، اندر کی چیزیں. نمبر 2 ٹوائلٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. نمبر 3 ناک کا ریٹ ہمیشہ کے لیے ختم. نمبر 4 آنکھوں کا میل، کانوں کے اندر کا میل پاک، اندر کی ساری غلاظتیں پاک. جو دنیا کے اندر عیب ہے وہ سب وہاں دنیا اس کے پینے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اور جیسے ہی پانی پیے ہیں تو فوراً ان کا قد 130 فٹ ہو جائے گا. 60 ہاتھ 130 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی پانی پیتے ہی لمبے ہو گیا مطلب بھی. نمبر 2 چہروں پہ حسن یوسف آ گیا، سبحان اللہ. نمبر 3 دل قلب ایوب بن گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا دل بن گیا. نمبر 4 عمر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی عمر. یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے ورنہ موت تو ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کو سالوں سال آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، ایسے عمر عیسیٰ. نمبر 5 اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق دیے جائیں گے. 5 چیزیں پیدا ہو گئی پانی پینے کی وجہ سے. اب رضوان کہیں گے اپنے سارے جنتیوں کو اس حوض سے وضو کروا دیں. دوسرے حوض سے ایک چشمے کا پانی پلا دیا اور ایک چشمے سے کیا کرایا جا رہا ہے؟ وضو کروایا جا رہا ہے. ادھر سے وضو کروا دیں تو یہاں سے وضو ہوا. تو جیسے ہی آپ وضو کریں گے ظاہری طور پر پانی منہ پر لگائیں گے تو پھر
بیزن چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگے گا. جلدن سارے بدن کے بال غائب ہو جائیں گے. مردن چہرے کی داڑھی غائب. کیا خوبصورت نظارہ ہے. مکحلین ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں سرما لگ جائے گا. جعدن بال خوبصورت گھنگریالو بن جائیں گے. یہ وضو کرنے کی وجہ سے ظاہری چیزیں بن گئی. اب تیار ہو گئے دلہے, سارے جنتی دلہے تیار. دلہنیں پہلے ہی پہنچ گئی اندر. یہ دلہے سارے تیار ہیں. اب ان کی سواریاں ایسے آئیں گی جیسے کہ ایئرپورٹ پر لوگ اترتے ہیں مہمان, تو میزبان کیسے پہلے کھڑا ہوتا ہے بورڈ پکڑ کے, بھئی فلاں نام کے ہم میزبان ہیں, ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں. تو ان کی سواریاں تیار ہیں, ان کے محل تیار ہیں, ان کے محل میں ان کی حوریں تیار ہیں, ان کی بیویاں تیار ہیں. آپ یہاں جاؤ, آپ کی سواری یہاں لگی ہے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں. خود بخود وہ اپنی سواری کی طرف ایسے چلیں گے جیسے میں اور آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جیسے مجھے میرے گھر کا راستہ پتا ہے, آپ کو اپنے گھر کا راستہ پتا ہے, ایسے آپ کو جنت میں آٹومیٹک آپ کی جنت کا پتہ ہوگا. کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ پہلی مرتبہ آئے ایڈریس بتا دو, کوسی گلی کوسی سڑک, نہیں. آپ خود بخود اپنے محل کی طرف چلتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے جنت. یہ کیا ہے؟ جنت. چلو پھر آگے بڑھ جائیں گے. تجری من تحتها الانہار, ایسے محل, ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. سبحان اللہ. ایک علماء نے یہ بیان کیا جیسے دنیا کے اندر محل کے قریب سے نہر گزرتی ہے, محل قلعے ان کے اطراف سے نہر پانی کی چلتی ہے, تو یہ بھی علماء نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اوپر, پانی کے اوپر بھی محل ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسی بھی جنت ہوگی جو کیا ہوگی, پانی کے اوپر ہوگی. جیسے حفاظ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا, ان کے بارے میں کیا آتا ہے, ان لہو فی الجنت نہرا, جنت میں یہ خوبصورت نہر. نہر کرو بولے تو میں تمہیں چھوٹی سمجھ جاتی. نہر عربی میں دریا کو بولتے ہیں. کسے بولتے ہیں؟ دریا جس کا کنارہ نہیں ہوتا. اردو میں نہر کر کو بولے تو ہم ندی سمجھ میں آ رہے, تو چھوٹی ندی, نالا. تو نہر اردو میں چھوٹا مفہوم آتا ہے, جبکہ عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہے بات. ان لہو فی الجنت نہرا, جنت میں دریا ہوگا. اسمہ ریان, اس میں اللہ تعالیٰ اس نہر کا نام ریان رکھیں گے. مدینۃ مرجان, اس پر اللہ شہر کو قائم کریں گے. پانی سے اوپر ہوا میں, نیچے پانی, درمیان میں ہوا, اوپر پورے کا پورا شہر. اس کا نام کیا ہے شہر کا؟ مرجان. شہر کا نام کیا ہے؟ مرجان. اچھا. لہو 70,000 باب, اس سارے شہر کے 70,000 دروازے. من ذهب و فضہ, سونے کے چاندی کے. یہ ہوا میں محل کس کا ہے؟ یہ ہوائی محل کس کا ہے؟ فرشتے کہیں گے لحامل القرآن, حافظ قرآن کے لیے یہ چیز تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے دنیا میں مشقت اٹھائی, محنت کی, راتوں کو جاگا اور پوری زندگی قرآن کی حفاظت کی, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا, حافظ قرآن کے لیے ہوائی محل, ہوائی شہر تیار کیا ہے. تو دو بھی مفہوم ہو سکتے ہیں. جنت میں ایسے محل بھی ہوں گے جن کے کنارے سے نہریں جا رہی ہوں گی, ایسے بھی محل ہوں گے جو پانی کے اوپر ہوں گے. ممکن ہے. کلما رزقوا, اچھا نہر, نہر تو بے شمار, جیسے میں نے ابھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ 3 نہریں, ٹھیک ہے, سلسبیل والی نہر, معین والی نہر, رحیق والی نہر. اس کے علاوہ سورہ محمد کے اندر ذکر ہے, قرآن 26ویں پارے کے اندر فرمایا انہار من لبن, دودھ کی نہر, وانہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہر جس پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی. وانہار من شراب, ایسی نہر جس میں شراب ہوگی. وانہار من خمرۃ لذۃ للشاربین, شہد, دودھ کی, پانی کی, شراب کی, شہد کی, یہ چاروں نہریں ہر ایک کی جنت سے گزرے گی, ہر ایک کو نصیب ہوں. تو نہریں تو ایسی ہیں. پھر فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق,
پھر ان کے سامنے پھلوں کو لایا جائے گا، پھلوں کو لایا جائے گا۔ اور کیا خوبصورت پھل، حدیث پاک کا مفہوم ہے احلا من العسل، پھل جنت کا شہد سے زیادہ میٹھا۔ کئی سا حضرت کھانا سو منہ کو ماردا نہیں نہ نہیں ہے شاید، اور دنیا میں منہ کو مارتا سو وہاں منہ کو نہیں مارتا، جنت میں منہ کو ایک دو جھولے میں کھا لے تو منہ کو مارتا ہوتا ہے، ذرا شہد کھا کے تو منہ کو مارتا ہوتا ہے، دنیا میں ہے، جنت میں کوئی سا بھی منہ کو نہیں مارتا۔ احلا من العسل، پھل شہد سے زیادہ میٹھا، الین من الزبر، مسکے سے زیادہ نرم۔ صرف تمہیں چاپ کو کھانا ذرا نہیں، پپایا ذرا قطر کو کھانا، اور بتا تو پھل ذرا قطر کو کھانا پڑے گا، مگر منہ میں رکھتی پگھل جاتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، منہ میں پانی آ جانا۔ تیسری صفت پھل کی جنت کی بتائی، کیا فرمایا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، پاکیزہ، لیس فیہا عجب، اس میں کوئی بیج نہیں۔ سیتاپھل میں کتنے بیجا نہیں، سپوٹے میں بیجا، سیب میں بیجا، ہمیں بیجا نکال کر نہ کھانا پڑتا ہے، مگر جنت کے پھل میں کوئی بیج نہیں ہے، سارے کا سارا منہ میں رکھتا ہے، تبھی گل جاتا ہوں سے، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تم نہ کو سکتے بیج چھلکا کلکا کچھ نہیں۔ یہ ہے جنت کے پھل۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب پہلے انہوں جام لوگوں کو بولتے ہیں، مثال کے طور پر جنت میں تو فرشتے جام لا کو دیے، جام کھا لیے، بڑے مزے کے تھے، پھر بولے آم لے لگا اوپر کو، پھر انہوں جام لے لگا، تو جنت والے کیا بول رہے ہیں؟ هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ابھی دیے تھے نا بھائی، پھر نہیں بولے لگا ہے ہمیں تو آم پوچھے سو۔ کہا حضور کھا کر تو دیکھیں، جام اوپر سے ہوگا، جب کاٹیں گے تو اندر سے آم ہوگا۔ کیا ہے؟ تو ایک تفسیر علماء فرماتے ہیں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جنت میں، جنت یہ بھی بولتی یہ جامع، یہ سیبا، یہ موسم یا سب ہمیں کھا کو ہوگا بھی دنیا میں، کبھی نیا لے لگاؤ، کبھی نیا لے لگاؤ، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ یا پھر سیم پھل لاتی تو سیم کہیں بولے تو بھی سوال ہو سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا تمہاری پہچان کا پھل اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ تمہیں مانوس ہو کر اسے کھانا، نئی چیز آ گئی تو تمہیں سوچتی کھانا کی نہیں کر لو، یہ تمہارا دماغ کو بھی زور نہیں پڑنا جنت میں، اس وجہ سے اللہ شکل میں وہی لائیں گے جو تمہیں دنیا میں کھاتے تھے، مگر ٹیسٹ الگ الگ رہتا ہے۔ سیب دنیا میں کھا کو رہتی، جنت میں آیا تو کیا بھی ٹینشن نہیں، سیب معمولی کرو کھا جاتی، انار دنیا میں دیکھو ہی، جام دنیا میں دیکھو ہی، پپیتا دنیا میں دیکھو ہی، تربوز دنیا میں دیکھو ہی، تو جو دیکھ کو ہی وہ چیز لاتی، اس لیے کہ ہمیں فوراً کھا سکنا، سوچنا نہیں یہ نئی چیز کھانا کی نہیں کی کر کو، یہ سوچ کی بھی ضرورت نہ پڑے جنتی کو، اس لیے سیم لائیں گے، مگر ٹیسٹ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، جام کس طرح کا ہوگا، مگر جام عام ہوگا۔ کئی سال وہ سونے کے جھاڑا کا کو بول رہی، ٹہنیاں کرو میں چاندی کے بول رہی، اس میں کئی سا پھل نکلتا ہے، لکڑی کے جھاڑا کیسا نکل جا رہا ہے دنیا میں، لکڑی کے جھاڑا نا تو لکڑی میں آم کیسا، کیا تیری سوچ ہے لکڑی میں جام کیسا؟ ایک فلسفی جا رہا تھا، دیکھا تو تربوز